जो मूवमेंट है वो क्रश एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से नहीं हो सकती। कश्मीर में मोदी को करारा जवाब देने के लिए जो भी हमें जतन करना पड़ता है हम करेंगे। With one stroke of the pen, Mr. Speaker, India has now opened up a Pandora's box. हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, भारत जम्मू कश्मीर के हिस्से बखरे कर चुका है और हम अभी अपना रद्द-ए-अमल तलाश करने में लगे हुए हैं। आज इस सिलसिले में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो भी बुलाया गया और जहां मकसद जो है वो कश्मीर की अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर कोई मजबूत और जामे हिकमत अमली और वाज़ेह सियासी बयानिया दिया जाता। ये वहाँ का जो है जो आज एजेंडा था, ये वहाँ एजेंडा आइटम था। मगर अफसोस इजलास का आगाज़ प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा और फिर वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी के सबब बदमज़गी का शिकार हो गया। खैर, जैसे तैसे ही सही इजलास का आगाज़ हो गया और वज़ीर आज़म की तकरीर भी हो गई। तकरीर क्या, माजी की दास्तान गमी थी जो सुनाई गई। आज तो ये उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म एक जामिया पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भारत के इस मकरू फेल को रोकने के लिए क्या पेशगी इक़दामात किए गए थे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद तस्लीम किया है कि उनको पहले से पता था कि भारत कश्मीर पर शब खून मारने वाला है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, ज़रा आपको भी सुनवाते हैं। जो ये हुआ है, जो इन्होंने कल किया है, मैं इस हाउस के सामने जो आज बात रखना चाहता हूँ वो ये कि ये मुझे तब भी, जब हम बिश्केक में थे तब ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे से बातचीत करने का। और मैं जो सस्पेक्ट करता था वो चीज़ कल सामने आ गई। ये जो कल इन्होंने किया है ये कोई एकदम प्लान करके नहीं किया, ये इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। और ये अगर आप देखें तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। स्पीकर साहब, ये नजरिया इनका, ये नजरिया बेस है आरएसएस के नजरिए के ऊपर। अब अगर हुकूमत को इस बात का इल्म था तो फौरी इक़दामात क्यों नहीं किए गए? क्योंकि दूसरी जानब भारत ने एक रिपोर्ट के मुताबिक 370 और 35A मनसूख करने से पहले अमरीकी सेक्रेटरी खारजा पॉम्पेओ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन को और उसके साथ साथ P5 ममालिक के सफ़ीरों को भी एतमाद में लिया था। क्यों भारत के इस गासिबाना कदम को हमने दुनिया के सामने नहीं रखा? क्यों एक्शन नहीं लिया गया बल्कि अब रिएक्शन दिया जा रहा है? दूसरी जानिब GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में LOC पर किसी भी किस्म की भारतीय जारियत के मुमकिन ख़तरे से मुतल्लिक जो है वो ऑपरेशनल तैयारी का जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को भी वाज़े किया गया। कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत जारी रखी जाएगी और आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे से मुतल्लिक भी वाज़े किया गया है कि पाकिस्तान ने कभी जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल 370 और 35A को तस्लीम नहीं किया। ताहम अब भारत ने इसको खुद ही इसको खोखला बहाना बनाकर जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब अगर इस तमाम सूरत हाल का खित्ते और आलमी अमन के तनाजुर में जायज़ा लिया जाए तो चाइना ने लद्दाख को मरकज़ का हिस्सा बनने पर इस फैसले को नाकाबिले कबूल करार दिया है और चीन ने वाज़े किया है कि किसी भी यक तरफ़ा भारतीय इक़दाम को नहीं तस्लीम किया जाएगा। चीन ने कश्मीर को पाक भारत तनाज़ा खित्ते में जो है वो ये कहा है कि ये खित्ते का एक तनाज़ा ज़रूर है और ये कंट्रोवर्सी और जो एक हल शुदा जो है इस वक्त ये मुतनाज़ा जो है ये एक एजेंडा आइटम है, तो ये वाज़े हो गया है चीन की तरफ से। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कश्मीर के गिर्द जिस न्यूक्लियर रिंग की बात की जाती है वो छिड़ चुका है और इसके भयानक नताइज क्या हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सब जानते बूझते हुए भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या खित्ते में अफगान अमन से मुकम्मल बाहर हो जाने के बाद अपनी डेस्परेशन या अहमियत जो है वो इस एक्शन के थ्रू जो है वो भारत दिखाना चाहता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। हमें फ़ोन लाइन्स पे हमारा रब्ता रहेगा अली अमीन गंडापुर साहब से। कायरा साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगे और वजाहत एस खान साहब भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्रम साहब, BBC की आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तारें बिछी हुई हैं कश्मीर में,
کمیونیکیشن لائن پہلے تو صرف موبائل سروس جو ہے وہ اس کو معطل کیا جاتا تھا, لینڈ لائن سروس بھی معطل ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ایسے میں ہم سے ایکسپیکٹیشن پاکستان سے یہ تھی کہ کشمیری جو پاکستانی جھنڈے میں قبروں میں جو ہے وہ جاتے ہیں, لپٹے ہوئے قبروں میں جاتے ہیں, پاکستان کا کہتے ہیں حصہ ہم نے بننا ہے, تو ہم ان کی آواز ایک یونٹی کے ساتھ ہم آواز بنیں گے, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی آواز آئے گی ابو پارٹی لائنز. ڈو یو تھنک وی سکسیڈڈ ان دیٹ ٹوڈے؟ جی آج ہم نے کوشش تو کی, لیکن جب آج ہم پارلیمان میں گئے تو جو متن آیا پہلا, جو صرف موشن تھا جس کے اوپر ڈسکشن تھا, اس میں بھارت کے جو اس نے ایکشن لیا کل صبح اس کا ذکر تک نہیں تھا. تو پہلے تو شور اس پر اٹھا کہ بھئی اس کی طرف اگر آپ 370 کو نہیں مانتے یا جو بھی ایشوز تھے, لیکن کم از کم بھارت نے جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا سٹیٹس بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس پر یک طرفہ جسے کہنا چاہیے پہلے وہ مقبوضہ تھا, غاصبانہ قبضہ کیا ہے, اس کی طرف کچھ اشارہ تو کریں نا, کوئی ڈسکشن تو اسی کے اوپر ہونی ہے ساری. تو پہلا تو یہ ایشو ریز ہو گیا. دوسرا, چونکہ وزیر خارجہ ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ حج پر ہیں, تو ہماری نظر میں اپوزیشن اس میں متحد تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم کو ایک بریفنگ کرنی چاہیے, لیکن وزیر اعظم جو ہے اس وقت اویلیبل نہیں تھے یا بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اس میں پھر جو ہے وہ کچھ گھنٹے ضائع ہوئے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم نے آ کر جو گفتگو بھی کی, وہ اس حد تک تو اپوزیشن نے ان کو یقین دلایا اتحاد کا کہ ہندوستان کے خلاف آپ جو بھی ایکشن کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, کشمیریوں کی حمایت میں ہم سب اکٹھے ہیں. لیکن وزیر اعظم کی جو آج کی جو گفتگو تھی پارلیمان میں, وہ انتہائی غیر تسلی بخش تھی اور بغیر کسی تیاری کے تھی. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ہسٹری کا لیکچر تھا راشٹریہ سیوک سماج کے بارے میں کہ جی ان کی جو ہے ریسسٹ ٹینڈنسیز کیا ہیں, لیکن اصل تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم ایک مربوط سفارتی اپنا ایکشن دیتے, یعنی یہاں تک ہمیں بتا دیتے کہ جی انہوں نے وزیر خارجہ کو بلایا ہے اور میں وزیر خارجہ کو بیجنگ, ماسکو اور واشنگٹن بھجوا رہا ہوں, برسلز بھجوا رہا ہوں, تاکہ وہ پاکستان کی ایسی کوئی بات انہوں نے سفارتی محاذ پہ, یہاں تک کہ جب انہوں نے گفتگو کی تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے بارے میں بھی صرف ایک اندیا ہی دیا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں, حالانکہ اب 48 گھنٹے ہو گئے ہیں اور 2 پورے ورکنگ ڈیز جو تھے منڈے کے اور ٹیوزڈے کے وہ گزر چکے تھے. تو اب تک تو جو بھی ٹیکسٹ آنا چاہیے تھا وہ آنا ہونا کہ جی ہم نے یہ کر دیا. دوسرا یہ تھا کہ جو ایک پورا اسپیکٹرم ہے پاکستان کے پاس پاسبل آپشنز کا, ان کو یہ کم از کم بتانا چاہیے تھا. یہ کہہ دیتے کہ جی ابھی ہم قدم نہیں اٹھائے, لیکن ہم جو ہیں تجارت کو روکنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, ہم جو ہیں وہ اپنے سفارتی تعلقات کی نوعیت کس قسم کے رکھنے ہیں اس پہ بھی سوچ رہے ہیں, ہم اس پر بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جو اگر ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کو کہیں موو کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اور صرف یہ کہا کہ جو ہے وہ ہم یو این میں جائیں گے, ہم سیکورٹی کاؤنسل میں جائیں گے, ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں گے. اور یہاں تک کہ بھی جو آئی تھنک بہت بڑی کمی تھی کہ انہوں نے جو پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر آپشن ہے اس کی طرف ایک بڑا واضح اشارہ دیا, حالانکہ اس سٹیج پر اس قسم کی سینیریو بلڈنگ جو ہے وہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. لیکن یہ کام جو ہے افواج پاکستان کا ہے. میں ذرا قاہر صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. قاہر صاحب, اگر انڈیپینڈنٹلی میں اس کو دیکھوں, بیکاز میں بھی آج ہاؤس میں گئی تھی اور یہی ہو رہا تھا جی ابھی اپوزیشن روٹ گئی ہے, منانے جا رہے ہیں, پھر پریس کانفرنس ہوئی, پھر یہ ہو رہا تھا جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جب تک لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں آئیں گے میں تب تک نہیں آؤں گا, لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے میں تب نہیں آؤں گا. آن دا ہول چاہے جو بھی اس کے جو بھی غلطیاں دونوں سائڈوں سے جو بھی پرابلمز آ رہی ہوں, آج امیج کیا گیا ہے ہماری پارلیمنٹ کا سر؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کسی کا قصور نہیں, ہمیں کسی ایک طرف ججمنٹل ہونا پڑے گا. کیا اپوزیشن ماحول کو خراب کر رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے, یا اس میں حکمران جماعت کے بیانیے کا, طرز تخاطب کا, یا وزیر اعظم صاحب کے اپنے سٹائل کا اس میں فرق ہے؟ خرم صاحب نے آپ کو ابتدائی کا تو بتا دیا, لیکن جب وزیر اعظم صاحب سپیچ کر رہے تھے تو اس دوران زرداری صاحب, جن کو پہلے پروڈکشن آرڈر ہونے کے باوجود نہیں بلایا گیا,
जब वो आए, वो हाउस में दाखिल हुए, तो नेचुरली उनकी जमात है, हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों ने और अपोजिशन ने उनके लिए बेंच थपथपा दिए। उस पर थोड़ी देर उनको डिस्टर्ब हुए, वो उनकी स्पीच रुकती है, ये एक मामूल है ये ऐवान का। उसके बाद उनकी स्पीच हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ऐवान में दाखिल हुए, उस पर फिर थोड़ी देर बेंच थपथपा दिए गए। फिर वज़ीर आज़म साहब की स्पीच के बाद बिलावल साहब अंदर दाखिल हुए। तो जो ये रूटीन के इश्यूज होते हैं, कभी आपकी स्पीच के दौरान लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए बेंच थपथपा देते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हुए हुआ हो जाती है, कभी स्पीकर साहब इंटरप्ट कर देते हैं। तो इस पे वज़ीर आज़म साहब बड़े सख्त नाराज हुए और फिर जो वो अपनी स्पीच कर बैठे, उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे और उनको रिस्पॉन्ड करने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिस्पॉन्ड किया, यानी वो वज़ीर आज़म साहब को उनकी पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज किया। लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका हक है, लेकिन उसका जिस तरह, और लेकिन साथ ये भी कहा कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ है, सारी कौम आपके साथ है, सारी अपोजिशन आपके साथ है, हम कश्मीरियों को एक अकेला नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने तवक्को ये की, अपोजिशन ने, दोनों लीडर से, बिलावल साहब ने भी यही कहा कि जितनी तवक्को थी आपसे कि आप एक बाकायदा प्रिसाइज एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें आप अपने लाइन ऑफ एक्शन बताएंगे, और बिलावल साहब ने तो ये भी कहा कि आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी बताया। लेकिन जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्ड करने के लिए उठे और उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब फिर उठे, तो आप मेरा रिमाइंड कीजिए, आप उस वक्त असेंबली में मौजूद थे, यदि कॉल कीजिए कि उस वक्त वज़ीर आज़म साहब बाकायदा उनको लुकमे दे रहे थे। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जब बात कर रहे थे तो बाकी मेंबर्स नहीं, खुद वज़ीर आज़म लुकमे दे रहे थे। जब किसी हुकूमत के आला तरीन ओहदेदारों का ये स्टाइल होगा और वो तवक्को करें कि जी ऐवान का माहौल बिल्कुल पुरसुकून रहेगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। कायर साहब, अगर आप कहते हैं तो सुनवा भी देते हैं व्यूअर्स को याद दहानी के लिए कि क्या हो क्या रहा था जिसकी तरफ कायरा साहब जो है वो इशारा कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दें, इजाजत है कायर साहब। नरेंद्र मोदी को बहुत वो किया, उसका भी एक तरीका था। मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान नियाजी कहा करूंगा। हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। वजीर आजम ने तारीखी बातें की हैं, वेयर इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं, क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? बताएं क्या करें, प्लीज आंसर करें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं। जी कायरा साहब, इसके दौरान जब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे तो उसके दौरान वज़ीर आज़म बाकायदा उनको बगैर माइक के उनको मुखातिब थे, साथ बैठे हुए, बताएं मैं क्या करूं। अब ये लहजा, ये तरीकाकार अगर हुकूमत का होगा, अपोजिशन को हुकूमत साथ लेके चलती है, यहाँ अपोजिशन हाथ बढ़ाती है। अब हमारा अलमिया ये भी है कि अगर हम हुकूमत को ये कहें कि हम आपके साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये चोर है, ये डाकू है, हम इनके साथ नहीं हाथ मिलाएं। हम कश्मीरियों के साथ हैं, इसलिए हम बहुत एहतियात के साथ हमें बात भी करनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है, लेकिन तीनों लीडर्स की जो ओवरऑल गुफ्तगू आज रही, वो बुनियादी तौर पे कश्मीरियों के इस इशू पे, कश्मीरियों के साथ सॉलिडरिटी, उस पे पाकिस्तान का रिजॉल्व और सारी कौम की जो नुमाइंदगी थी कि ये हमारा कौमी इशू है, इस पे हम इकट्ठे हैं, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर था। तरीकाकार ये नहीं होना चाहिए और इसमें लीड अब वज़ीर आज़म को लेनी चाहिए, क्योंकि माहौल तल्ख वो कर रहे हैं। मैं ज़रा हुकूमत की तरफ भी जाती हूँ, गंडापुर साहब की तरफ चलती हूँ। गंडापुर साहब चलें, ठीक है, ये बात हो सकती है कि जिस तरह पहले जरदारी साहब आए, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए, फिर आए बिलावल साहब, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन इस तरह करती है, ओनस जो है वो हुकूमत पे होता है कि आपने माहौल जो है वो साजगार रखना है। अब आपको पता था इतना मसला जो है, इतना सेंसिटिव इशू जो है वो उठा हुआ है, तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त आप पे टिकी हुई हैं। ऐसे में प्रोडक्शन ऑर्डर्स का ये कहना, पहले प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर देना, फिर कहना जी हम नहीं कर रहे, ये क्यों? हुकूमत इस तरह की चीज़ें करके क्या आप क्या हासिल कर लेंगे सर? इससे माहौल ख़राब होता है, कोई बेहतरी तो नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माहौल वाली बात पे मैं आ जाऊं कि मुझे पहली बार इस ऐवान में बैठ के शर्म आ रही थी कि जब मैंने रवैया देखा अपोजिशन का, और जिस तरीके से इन्होंने नारेबाजी की और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो कि बहुत ही गलत था, और मुझे शर्म महसूस हो रही थी बैठ कर वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि ये जो
کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ کے اندر ایک ہسٹری بیان کی اور کشمیر کے اوپر بات نہیں کی. تو میرے خیال میں تو یہ سو رہے ہوں گے، شاید انہوں نے سنا نہیں ہوگا. آپ دوبارہ پالیسی سٹیٹمنٹ آگے کی کہہ رہے ہیں وہ. پالیسی سٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں نا کہ پی ایم صاحب کی اسپیچ مجھے تو زبان ہی یاد ہے نا، کہ لفظ مجھے یاد ہے کہ میں سن رہا تھا. انہوں نے بڑا کلیئرلی پہلے ہسٹری بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ ہم لوگ ڈپلومیسی کریں گے اس کے اوپر. میری بات کچھ ممالک کے ساتھ ہو گئی ہے، کچھ کے ساتھ آج فارن آفس نے ایمبیسڈر صاحب میٹنگ کی ہے. میں آج بھی کالز کروں گا، ہم اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی لے کے جائیں گے اور ہم ہر فورم پہ اس کو لے کر جائیں گے. اور ہم ایڈوائس لے رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اگر لے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ایڈوائس لے رہے ہیں. یہ میرے خیال میں اس میں ساری باتیں کور ہو گئی تھیں. اب آ جائیں ذرا مسئلہ کشمیر کے اوپر. 71 سال سے ایک ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، اور 71 سال میں کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کیا گیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان 71 سالوں میں جس طرح، چلیں 71 سال کو بھی چھوڑ دیں، پچھلے میں 40 سال میں جو دو پارٹی حکومت میں رہی ہیں، اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ جس طرح خزانہ انہوں نے خالی کر کے دیا اور قرضے میں ملک ڈبو کے ہمیں حوالے کیا، اسی طرح ہمیں انہوں نے ایک ڈیڈ فارن پالیسی دی. 4 سال تک آپ کا فارن منسٹر نہیں تھا. سر 10 سال اس میں پلیز مشرف صاحب کے بھی گن لیجئے. وہ بھی گن رہا ہوں بیچ میں، وہ بھی گن رہا ہوں بیچ میں، جی ان کو بھی گن لیں. تو اس میں انہوں نے ہمیں ایک ڈیڈ فارن پالیسی دی، اور کشمیر کے حوالے سے تو اتنی تنہا ہو چکا تھا کہ پاکستان کو انہوں نے تنہا کر دیا تھا، تو کشمیر تو اتنا تنہا ہو چکا تھا کہ جن ممالک نے کشمیر کے لیے ووٹ کیا اور قراردادیں پاس کی، کبھی انہوں نے بھی جا کے دوبارہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں یہ نہیں پوچھا کہ جی ہم نے قرارداد پاس کی تھی، اس پر کیا ہوا، امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ بھارت کی لابی اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی. اب الحمدللہ ایک اچیومنٹ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کم از کم پہلی دفعہ 71 سال بعد ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ رپورٹ دی کہ بھارت میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اور ہم ان کو ابھی لیٹر لکھ چکے ہیں اور مزید ہم آگے اس کو بڑھا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا کے بھیجی جائے جو یہاں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی گنڈا پور صاحب، لیکن موقع دیا بولنے کا تو میری جی ٹھیک ہے، چلیں آپ بات کریں، ایسا نہ کریں، چلیں پوری طریقے سنائیے، مجھے پتہ پڑا منٹ آپ دونوں کی کریں. تو اس کے اندر ابھی ہم کہتے ہیں کمیٹی یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے ایک رپورٹ دے یہاں پر کہ واقعی کس لیول کی وائلیشن ہوئی ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں اتنی زیادہ وائلیشن نہیں ہوئی جو یہ کشمیر میں ہوئی ہے. اب میں دراتا ہوں سپیچ پہ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب کو غصہ آ رہا تھا. جو سپیچ کی ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے، ان کی سپیچ کو شروع ہوتے ہی وہ کشمیر کی بات سے زیادہ پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، اور حکومت کو ٹارگٹ کرنے کا زیادہ پروگرام تھا ان کا، بجائے کشمیر کے لوگوں کی ساتھ دینے کا. اس کا پہلی بات تو انہوں نے جو کر دی کہ جی کوئی بات ہی نہیں کی پرائم منسٹر صاحب نے. اتنی باتیں تو کر لی تھی، اگر کوئی ایک آدھ بات انہوں نے جرنلائز کی تھی اور پریسائزلی نام نہیں لیا تھا، تو ایسے جب اتنے بڑے ایشو پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ان کو ہضم کر لینا چاہیے تھا اور اس کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جی وہاں پہ عوام کو، چونکہ انہوں نے بیسیکلی پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ ان کا ایک سٹائل ہے شوبازی کا کہ یہ وہاں پر جی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہاتھ کاٹ دیں گے مودی کے، مودی از اے بچر، مودی از اے ریپسٹ. تو کشمیر کی بچیوں کا ریپ ہوا ہے، ہماری بیٹیوں کا ریپ ہوا ہے، ہمارے بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آج سے کچھ سال پہلے تک جب یہ مودی صاحب کو اپنی ذاتی شادی میں بلا کر اپنے گھر کے اندر شادی پہ دعوت دے رہے تھے، تو کیا اس وقت یہ ریپ نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت کشمیری بچیوں کے چہرے کے سامنے نہیں آ رہے تھے؟ اس وقت کشمیر کے شہید نوجوانوں کے چہرے کے سامنے نہیں آ رہے تھے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کر کے ٹیبلوں پہ مکے مار کے شو کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت زیادہ کشمیر کا غم خوار بنے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اقدام کریں. تو ہم نے، جو مجھے فخر ہے آج کہ میں عمران خان جیسے لیڈر کو فالو کرتا ہوں، عمران خان نے آج جن الفاظ میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم اگر جنگ لڑیں گے تو ہم جنگ ٹیپو سلطان والی لڑیں گے، خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور ایٹمی قوت کی جنگ سے صرف انڈیا اور پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا، اس خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا سفر ہوگی اس سے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اسٹرانگ میسج پوری دنیا کو انوالو ہونے کے لیے کہ آؤ کردار ادا کرو اپنا، اور کشمیر کے لوگوں کے لیے سپورٹ کے لیے اس سے زیادہ الفاظ میرے خیال میں ٹھیک. اچھا بلال بھٹو صاحب میں ایک منٹ بات کروں، صرف ایک منٹ، ذرا ٹائم میں لیتا نہیں ہوں کہ بلال بھٹو کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں، وہ تیار کرسی پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا کریڈیبل آدمی بھی نہیں ہے. اب بلال بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنے پاپا کو پروٹیکشن آرڈر کے لیے کشمیر کے مسئلے کو بھول کر بلا لیا، جنہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی، فلور کے اوپر چپ کر کے بیٹھے رہے. وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا پروٹیکشن آرڈر ان کا. انڈر انویسٹیگیشن ایک بندہ ہے، جب وہ اس طرح آتا ہے اور اس طرح ادارہ، پہلے سے ادارے اتنے کمزور ہیں، اوپر سے ان کے آنے کے بعد وہ مزید اپنے کاروائیاں چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں
کہ بلاول بھٹو کو کھڑے ہو کر سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنے کے لیے 1 سال سے وہ شروع ہے. کیا یہی کشمیر کے مسئلے کے اوپر یہ لفظ استعمال کرنا کیا چلیں سیاسی شعور تھا اس کا؟ ٹھیک چلیں سر آخری بات سن لیں یہ بڑی ضروری ہے. جی اب میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یہ دونوں پارٹیاں آج کل جو اکٹھی ہوئی ہیں تو وہ وقت بھی ذرا یاد کر لیں, تاریخ کا حصہ ہے کہ جب آپ کا یہی انڈیا جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے کبھی پاکستان کو قبول نہیں کیا اور یہ ابدی دشمن ہے پاکستان کا, تو اسی اسمبلی کے فلور کے اوپر آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی جب سکھوں کی ایک موومنٹ چل رہی تھی انڈیا میں اپنا آزاد وطن لینے کی اور ہمارا یہ ابدی دشمن کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹ رہا تھا, کمزور ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی لسٹیں دی گئی ہیں ان لیڈران کی جو کہ لیڈ کر رہے تھے اس تحریک کو, اور بے نظیر صاحبہ نے مانا فلور آف دا ہاؤس کہ ہاں ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے. وہ انٹیلیجنس چلیں آپ کا پوائنٹ آگے بہت لمبی بات ہو گئی, لیکن آپ نے خیر میری سوال کا جواب نہیں دیا. میں جاتی ہوں, بجاج صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بجاج صاحب ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ, آپ کیا دیکھتے ہیں آج کا جو ماحول ہے وہ سازگار تھا کشمیر کے حوالے سے, یا ساری پارٹیز جو ہیں اپوزیشن حکومت وہ اپنی لگتا ہے پوائنٹ سکورنگ اور سکور سیٹلنگ میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے؟ اگر پروڈکشن آرڈرز جاری ہو گئے تھے تو جاری کر دینا چاہیے تھا, بلا لینا چاہیے تھا سعد رفیق صاحب کو, زرداری صاحب کو. یہ کیا حکومت کا یہ کر کے کیا حاصل کیا حکومت نے؟ ماری السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. میں کافی امبیرس تھا پرسنلی جب میں وہ دیکھ رہا تھا, اور پھر ابھی جو آپ نے دکھایا ایون مور امبیرسڈ, اینڈ آئی تھنک وی آل شوڈ بی امبیرسڈ. اس ملک کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ اتنا پولرائز ہو گیا ہے. یو ہیو ریپرزینٹیوز فرام آل دا 3 میجر پارٹیز آن یور شو. یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو اے بیلنسنگ ایکٹ, مگر اتنا آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنا پولرائزیشن ہو گئی ہے بوتھ سائڈز آر ٹو بلیم کہ ایسے وقت پہ جب خالی پاکستان نہیں مگر خطے کی ہسٹری تبدیل ہو گئی ہے, ہونے نہیں جا رہی, ہو گئی ہے. ایسے ایک دن اتنا ڈارک ویک یہ گزر رہا ہے. They couldn't get over their all of them their petty egos and their petty agendas, or whether you like him or not, وہ عمران خان صاحب سے آپ بھی بہت چیزوں پہ انہیں چیلنج کرتی ہیں, میں بھی کرتا ہوں, اگری بھی کرتے ہیں ان سے, کچھ چیزوں پہ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, بٹ وہ واقعی آج ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان which has a 72-year-old dispute, جو دنیا کا یونائٹڈ نیشنز کا longest standing diplomatic اور territorial dispute ہے, وہ جو آج کہہ رہے تھے وہ خالی پارلیمنٹ میں یہ جو 200-250 صاحب ہیں ہمارے, یہ نہیں سن رہے تھے, پوری دنیا سن رہی تھی, اینڈ اسپیشلی وہ کشمیری سن رہے تھے جن کے لیے آپ نے یہ ملک بازی پہ لگایا ہوا ہے پچھلے 72 سالوں سے. I'm quite appalled at everyone's behavior. But I'm also as appalled going on. Proceeding میں آپ تھی, میں نہیں تھا, you know better. مگر I'm also quite appalled کہ یہ ڈیتھ ان سلو موشن ہے. ایک تو ایک دم آ کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, بندہ فوت ہو جاتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا, حادثہ ہوتا ہے. Absolutely. یہ تو ہفتہ 10 دن سے سیٹ اپ ہو رہا تھا. ایک خان صاحب از رائٹ ان اے وے, یہ تو 4-5 سال سے سیٹ اپ ہو رہا تھا, اسپیشلی جو ہفتہ 10 دن سے ٹروپ سرج ہوئی ہے, پھر میڈیا. وجاز صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, ایک رپورٹ آج چھپی ہے جس کا تذکرہ ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کیا کہ پلوامہ کے 2 دن کے بعد اجیت دوول نے بتا دیا تھا مائک پومپیو کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور 1 اگست کو جو بینکاک میں میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹرز کی, اس میں بھی جو ایس جے شنکر ہیں انہوں نے بھی بولٹن صاحب کو جو ہے یہ بتا چکے تھے. کافی عرصے سے بازار گرم ہوا تھا انڈین میڈیا پہ. فرگیٹ کہ بولٹن کو کس نے اور پومپیو کو کس نے بولا ہے, بازار گرم ہوا تھا. وہی انڈین پیپرز جو آپ آدھے وقت تو بند کر دیتے ہیں, اگر آپ وہی پڑھیں تو ان میں یہ خبریں آ رہی تھیں. مگر آپ وہ چھوڑے پومپیو میں تو ہم میٹنگ میں ہمیں بولٹن تو نہیں بتائے گا کہ اسے انڈین این ایس اے نے کیا کہا. آپ خالی دیکھیں کہ جب کراچی میں بارشیں ہو رہی تھیں تو انڈین ٹروپ سرج ہو رہی تھی. جب آپ یہ کراچی لیٹس کلین کراچی کی مہم علی زیدی صاحب لانچ کر رہے تھے, ناٹ دیٹ ہی ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود دس کرائسس, بٹ ان دنوں میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ بھئی وہ پاکستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور جیش فلانا آ رہا ہے اور حزب فلانا آ رہا ہے. Now, with due respect to both Islamabad and Pindi, because they are increasingly, mashallah, it's a good thing that they're on the same page.
civil military leadership should be on the same page. Yes. But what were they doing? Where was the counter propaganda? Where were the reports? Agreed. اور یہ سنڈے کو آپ نے گنڈاپور صاحب بھی بیٹھے تھے, آپ نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کر لی, لوگوں نے کہا او جی واہ جی دیکھیں سنڈے کو بھی کام ہو رہا ہے, این ایس سی سنڈے کو مل رہی ہے. بھائی این ایس سی کو تو پچھلے سنڈے کو ملنا چاہیے تھا. جب آپ آئے ہیں اپنا ٹرمپ صاحب سے ہاتھ ملا کے, obviously انڈین پریس میں آ گیا تھا کہ that the need the momentum for 370 جو رائٹ ونگ انڈین پریس ہے, ٹھیک ہے, جو ہندی پریس ہے اس میں آ گئی تھی, اس میں آ گیا تھا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. if you allow me میں ذرا خرم صاحب کی طرف چلتی ہوں. جی آپ کا اس وقت آپ نے جو 48 گھنٹوں میں 48 to 72 hours میں besides the call to Mahathir, besides the statement from China, besides deploying Malia Lodhi to the UN, she was not in New York, she's finally there. What have you done internationally? مجھے یہ خالی کوئی سوال کا جواب دے. یہ گنڈاپور صاحب سے کرتی ہوں, لیکن ابھی خرم صاحب کی طرف چلتی ہوں. خرم صاحب جو بات ابھی کر رہے ہیں, دوول صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا تھا, بولٹن کو بتا دیا تھا, پومپیو کو بتا دیا تھا, ایس جے شنکر نے, اور یہ سب چیزیں ہو چکی تھیں. اس کے بعد جو بیان آیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ یہ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا, اس میں میرا خیال ہے وزن آ جاتا ہے, بیکاز یہ چیزیں بہت دیر سے, اگر پلوامہ کے 2 دن بعد تو تقریباً 6 مہینے اس بات کو ہو چکے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ واقعی ٹریپ کارڈ تھا. دیکھیے نا جی, بات یہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی میں یہ اپوزیشن کو اس بات کا مینڈیٹ ہے ٹو ہولڈ دا گورنمنٹ اکاؤنٹیبل. یہ سوال ہم نے پوچھنے ہیں کہ آپ نے کیا تیاری کی تھی, اور اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے کشمیر کی, یہ ہمارا فرض ہے پوچھنا, یہ ہمارا حق ہے. عمران خان صاحب 5 سال یہ حق جتاتے رہے ہمیں ہر طریقے سے کہ بھئی آپ نے کیا تیاری کیا. اٹس ویری کلیئر ٹو می, آج وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ سن کر میری ڈسینٹ ہے کہ وہ بالکل تیار نہیں تھے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے. ان کو جو ہے وہ صحیح بریف بھی نہیں کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں قوم کے سامنے پاکستان کا جو کشمیر پر کیس ہے وہ رکھنا تھا. قوم آر ایس ایس کی تاریخ نہیں سننا چاہتی تھی, وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اپنے اندرونی جو بھی تبدیل کر لے, لیکن انڈیا نے انٹرنیشنل لا وائلیٹ کیا ہے, اس کی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں. لیکن وہ جو پوری تیاری تھی, یہاں تک کہ بھی جو مجھے امید تھی اور میرا خیال تھا کہ وزیر اعظم یہ بات کہیں گے کہ ہم نے اب سے چند ہفتے پہلے جو انڈیا کو انڈورس کیا تھا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ٹیمپریری سیٹ کے لیے, ہم وہ انڈورسمنٹ وڈرا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کہا, ٹو سے دا لیسٹ کہ جی ہم وہ ودرا کر رہے ہیں. انہوں نے وہ بھی نہیں کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ہندوستان سے جو سبزیاں لیتے ہیں ہم وہ بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہندوستان سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ہم وہ بند کر رہے ہیں, ہم کراس ایل او سی ٹریڈ بند کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کسی بھی, یا جس طرح میں نے کہا وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے فارن منسٹر کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ ان کیپٹلز میں جا کے پاکستان کا کیس لڑیں گے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. تو لہٰذا یہ اپوزیشن کا کام ہے یہ مشکل سوال اس ٹائم پر بھی. اور میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے 1 سے زائد دفعہ اپنی کمٹمنٹ جو کشمیریوں کے ساتھ تھی, جو کمٹمنٹ حکومت کو دینی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ جناب اگر ایل او سی کو ہندوستان کوشش کر رہا ہے لائن آف کنٹرول سے انٹرنیشنل بارڈر میں چینج کرنے کی, تو پاکستان کی نظر میں اس کی کیا کانسیکوینسز ہیں. یا اگر جو ہے ہندوستان نے یہ ایک انتہائی قدم لے کر پورے اس کو جو خطے کے امن کو ڈال دیا ہے, تو جو جس ایشو کے اوپر وزیر اعظم نے آ کر کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں جب واشنگٹن سے تشریف لائے ہیں, وہ کون سا ورلڈ کپ تھا کہ جس چیز پر ٹرمپ نے ہم سمجھتے تھے خوش فہمی میں کہ ثالثی کی پیشکش کی ہے, ہندوستان نے تو وہ ٹیبل ہی الٹا دیا نا جی. اب وہ ہندوستان کہتے ہیں nothing to mediate. No, but there seems to be a method to this madness. جی میں یہی اسی لیے شہباز شریف کا سوال صحیح تھا کہ جناب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یو ایس کے نالج میں یہ بات فیبرری سے ہے اور ابھی اگست 1 کو بھی انہوں نے بینکاک میں بتایا ہے, تو پھر جو ٹرمپ نے اپنی آفر ریٹریٹ کی اس ہفتے جس پر پھر بڑی خوشیاں منائی گئی, اس کا کیا مطلب تھا کہ انہیں معلوم تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کو آمادہ کرے گا کہ جی اس پر کوئی کام نہیں کرنا, ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان یہ کام کرے گا. تو اگر یہ میڈیشن ہے کہ حکم نامہ جاری ہونا ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ اور یہ ساری باتیں, اور ایک بات بڑی اہم ہے,
देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिटिकल जजमेंट है, आज उन्होंने कहा कि जी ये रेसिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी ये तो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में अप्रैल में उन्होंने क्यों ये कहा कि मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट माइट एक्चुअली बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर सेटलिंग द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव मोर चांस ऑफ पीस, ही सेड। अब ये वजीर आजम के अल्फाज हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, तो इतनी खराब जजमेंट कि जैसे उन्हें मालूम था। प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, जो बात कर रहे हैं गंडोपुर साहब वो गलत नहीं है। यही मोदी जिस वक्त जाती उम्रा में आ रहे थे तो उनको वेलकम किया जा रहा था, आज बुजुर्ग गुजरात है। सो आई थिंक ये तो चीज़ें मेरा ख्याल है हमने आप लोगों से सीखी हैं। कभी जो है वो तासुरात कुछ और होते हैं, कभी कुछ और होते हैं। ये तो फिर यही बात है कि जब अगर पीटीआई ने उस वक्त मोदी का जो यार है गद्दार का छुरा चलाया हमारे ऊपर, तो फिर उनको सुनना पड़ेगा। हाँ, ये अब एक चीज है, ठीक है, वो goes around comes around, वो goes around comes around। उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि बार बार ऑपोजिशन ने तमाम तर पुटिंग अस टू द वॉल, जैसा आज शहबाज शरीफ ने कहा, उसके बावजूद हम बार बार कहते हैं कि आप दुरुस्त काम करें, आप पाकिस्तान का कोई एजेंडा तो हमारे सामने लाएं, क्योंकि ये बात अब दूसरी दफा हुई है मेरी नजर में एज एन ऑब्जर्वर। पहले पुलवामा के बाद जो इंडिया ने अटैक किया और अब ये जो दोनों दफा इस हुकूमत का ब्लफ कॉल किया गया है और आगे से प्रेपरेशन नजर नहीं आई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कायरा साहब की तरफ जाऊंगी। कायरा साहब, जो अब ये हम बात मीटिंग्स का और ये जो बताया गया बोल्टन की तरफ, ये बोल्टन को बताया गया, पोम्पेओ को बताया गया और P5 को भी जो है वो एतमाद में लिया गया, ये सब कुछ होने से पहले, तो फिर आज मैं दोबारा वही बात करूंगी जो शहबाज साहब ने बात की है। ये ट्रंप का जो है वो ट्रैप कार्ड ही लग रहा है, क्योंकि चीज़ें कुछ उसी तरह नज़र आ रही हैं, उसी डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही हैं। कि खुरम ने खासी चीज़ों पे वजाहत कर दी है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। एक मेरे भाई ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा हमारी गैर फाल रही, 10 साल हमने जो कुछ दिया। ये याद रखिए कि उस हमारे दौर में मेजर टाइम वज़ीर ख़ारजा वही थे जो आज आपके वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़जाना भी वही थे जो आज आपके वज़ीर ख़जाना हैं। तो ये ताने हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक फाल सफारतकारी बाकायदा थी और उनके अलावा भी पूरी एक टीम वर्क था उसमें, और हमने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान को लिया था। आज तो पाकिस्तान उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। दूसरी गुजारिश ये है, मैं फिर कहूँगा कि वजीर आजम साहब का ये फर्ज है, वो एक एंग्री यंग मैन के तौर पे वो क्रिकेट हीरो नहीं है, अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम है। उनको सख्त सुस्त भी सुननी पड़ेगी, उनको सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। उनको अपना वो वक्त भी याद करना होगा जब वो अपोजिशन के मेंबर के तौर पे या अपोजिशन जमात के सरबराह के तौर पे उस अपने अपने वक्त की हुकूमतों को वो मनून क्या करते थे। खान साहब के साथ मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला 2002 से 2007। उस वक्त भी वो बड़े एग्रेसिव थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो उनका रवैया था, अगर आज उन पर कुछ सवाल कर देता है या उनके मिजाज के कोई खिलाफ बात हो जाती है, तो इस अहम तरीन मौके पे वो कौन सी ऐसी गुस्ताखी थी कि वो उठ के हाउस से चले गए नाराज होके। ये भी कोई तरीका हो सकता है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये हमने कोई आज नहीं किया प्रोडक्शन ऑर्डर्स का इशू, हजूर वाला अर्ज ये है कि कल ये ऑर्डर इशू हुए, कल जरदारी साहब ऐवान में आए। आज क्या हो गया था? आज क्या ये हमने किया? यानी कल आप ऑर्डर जारी करते हैं, आज आप नहीं जारी करते, आज आप विड्रा कर लेते हैं, तो हम क्या करें? क्या हम खामोशी से आपकी हर जाति को बर्दाश्त करते जाएंगे? आप जो चाहेंगे करते जाएंगे अपनी मर्जी से? क्या हम स्पीकर साहब को देखते रहेंगे कि वो वज़रा के चेहरे देख के फैसले करेंगे? ये तो नहीं होगा जी। आपको भी गौर करने की जरूरत है। हम कह क्या रहे हैं? अपोजिशन की तरफ से सवाल ये हो रहा है, और अभी प्रेस की तरफ जो सवाल हो रहे हैं उसके जवाब में हम अपोजिशन के मेंबरान अपनी राय दे रहे हैं कि हमारी राय में हुकूमत वक्त, और यही काम शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने किया कि हमारी राय में, अपोजिशन की राय में वजीर आजम की स्पीच में ये चीजें होनी चाहिए थी, नहीं है। आइंदा कर ले, अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर ले और बेहतर एक फाल सफारतकारी कर ले। अगर हमने अपनी कमजोरियों को, आपकी कमजोरियों की निशानदेही की है,
تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ آپ تانے دینے شروع کر دیں اور اٹھ کے چلے جائیں ایوانوں سے، اور وزیر اعظم خود ہمسیلف. تو یہ بات ضروری ہے کہ عزت نفس ہر ایک کو بڑی عزیز ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی اگر یہ صورتحال ہے تو کیا باقی لوگوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ کی سیاست استعمال کر کے لوگوں کو چپ کرا پائیں گے؟ ہاں، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ساری قوم اکٹھی ہے، اور فرض کرے لیڈر آف دا اپوزیشن کی باتیں کچھ ان کو اتنی ہی ناگوار گزر گئی تو ایون دین وہ ٹالریٹ کرتے. وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. صحیح. وہ کرکٹ والا خان تو نہیں ہے نا جو غصے میں آگے بال ادھر پھینک دے اور امپائر کو کوئی برا بھلا کہہ دے اور کوئی $1000 فائن کرا لے. یہ تو نہیں ہے نا. آج ان کو ٹالریٹ کرنا ہے، اور اگر لیڈر ہے تو ٹالریٹ کر کے چلے گا تو گزارا ہوگا. یہ رہی بات، ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بالکل وہ اقدامات نہیں اٹھائے، اور ہماری ایجنسیوں سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کا کام بنیادی طور پہ تو یہی تھا نا کہ آپ پریمپٹ کرتے، آپ خبر نکالتے، آپ کو پتا ہوتا کہ آنے والے دنوں میں جب اس کی ہر طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں نے فلاں کو پومپیو کو بتا دیا اور فلاں نے اس کو بتا دیا، اور کشمیری لیڈرشپ انہوں نے باقاعدہ EPC کی پوری کشمیر کی لیڈرشپ نے وہاں پہ انہوں نے ان کے اس اقدام کو جو پریمپٹ کیا انہوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا، جس میں مفتی بھی اور عمر عبداللہ بھی اور باقی سارے لوگ بھی شامل ہوئے، ایک جو کشمیری قیادت ہے. اور وہ ہمیں بار بار مطالبے کر رہے تھے کہ ہمارے لیے خدا کا خوف ہے، کو خیال کرو، ہمارے اوپر بڑا کوئی عذاب آنے والا ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے تھے جی؟ یہ میں ذرا اگر اجازت دیں میں گنڈا پور صاحب سے پوچھ لوں کہ ہم واقعی کیا کر رہے تھے. گنڈا پور صاحب، اب حال یہ ہے کہ سارا جس کا جو تذکرہ ہو چکا ہے، فلانے نے فلانے کو بتایا یا پیپرز میں آ چکا ہے، ان کو چھوڑیں. خان صاحب نے آج خود کہا کہ جی ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، مجھے پتا تھا کیونکہ یہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے. تو سر ہم نے کیا کیا؟ اب حال یہ کہ آج یہ سب ہونے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں جی ہم ایک 7 ممبر کی کمیٹی بنائیں گے جو آگے جا کے جو ہے وہ آن وائس سے ملے گی اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیزائن کرے گی. ہماری اسٹریٹجی کوئی ابھی تک ان پلیس نہیں ہے سر، ہمیں پتا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل جی، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں. یہ جو اگر ہم وہاں پہ گئے ہیں، جس بات کو یہ بار بار یہ ٹرمپ کا یہ کہہ رہے ہیں، تو ٹرمپ سے جو ملاقات تھی وہ صرف انڈیا کے حوالے سے نہیں تھی، پاکستان اور US کے حوالے سے تھی. اور اس میں بھی جا کر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے جو کشمیر کی بات کی وہ اسی مقصد کے لیے تھی، اسی پالیسی میں جو ہمارا پلان ہے اس کا حصہ ہی تھی کہ ہم ہر فورم پہ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. لیکن اب یہ 71 سال کا 7 دہائیوں کا ایک جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے جس طرح کا ویکیوم، جس طرح کا ایک تنہائی کی طرف پاکستان جا کے، سر آپ نے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کیا کیا گنڈا پور صاحب؟ وہی بتا رہے ہیں آپ کو نا، ویکیوم کو فل ہم اس سے جانا کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھارت نے اپنے طیارے سے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے تقریباً 30 کلومیٹر زیادہ طیارہ ان کے اندر گھسایا جو ہم نے گرا دیا. لیکن دنیا کے کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ بھارت نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے. ان کو طیارہ کیا کر رہا تھا پاکستان کی سرحدوں میں؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپس میں بیٹھ جائیں اور مسئلے کو حل کریں. تو یہ ہماری تنہائی کی پوزیشن ہے. لیکن آپ کو تو اب پتا تھا نا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آپ نے آن وائس بھیجے ڈفرینٹ ورلڈ کیپٹلز میں، کوئی آپ نے جو ہے وہ اجاگر کرنے کی سپورٹ کوشش کی. تو اسی لیے تو وہاں پر اگر وہ گئے، اگر وہ ادھر ملیشیا گئے وہاں پر، یا وہ ٹرکی گئے، یا وہ سعودی عرب میں اگر ملے، تو ان سب سے اس مسئلے کے اوپر انہوں نے بات کی. جس طرح کہ ٹرمپ والی بات اوپن ہو کے آ گئی. نہ ملیشیا اس پہ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ لے رہا ہے، نہ ہمارے مسلم ممالک جو مسلم بھائی جن کو کہا جاتا ہے بھائی، وہ کوئی اس پہ سٹینڈ نہیں لے رہا. اس کی وجہ کیا تحریک انصاف ہے یا عمران خان ہے، یا اس کی وجہ پاکستان کی پچھلی جو ڈپلومیسی ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے تنہا ہو کے رہ گئے تھے. لیکن آج کمیٹی کیا کرے گی سر جو 7 ممبر کمیٹی ہے؟ انشاءاللہ اب ہم اپنی بہترین خارجہ پالیسی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کشمیر کے ایشو کے اوپر مسلم ممالک بھی، اور جن ممالک نے اقوام متحدہ میں کشمیری قرارداد کو منظور کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے وہ بھی، اور انشاءاللہ سپر. اچھا یہ جو خرم صاحب نے بات ابھی کی تھی، اتنا کچھ ہو گیا سر گزارش سن لیجئے، اتنا کچھ ہو گیا، کیا جو ہم نے ووٹ دیا تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں، کیا اس سے وڈرا کرنے کی بات نہیں ہو سکتی تھی، یا ہم ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یا یہ کوئی ڈیل کا حصہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیں جی ہم سب کچھ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو بھارت نے حرکت کی ہے اس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. بھارت نے اگر یہ کر دیا، آپ کے مسترد کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے نا، دیٹس دی پوائنٹ. کشمیر کی عوام نے پہلے سے ہی مسترد کیا ہوا ہے. وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ آزادی کی، بھارت نے وہاں پہ 7 لاکھ فوج مسلط کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 30,000 فوج اور بھیج دی ہے. اور وہ نہتے لوگ. اچھا سر کمیٹی کیا کرے گی؟ 7 ممبر کمیٹی جو ہے یہ کیا کرے گی؟ انہی پالیسیز کے اوپر، اسی پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے
तेजी से राहमवार करेगी। सर, ये कमेटी पहले नहीं बन जानी चाहिए थी? राहमवार पहले करना शुरू कर देती, क्योंकि ये होने जा रहा है, सबको पता था। इससे पहले इंडिविजुअल हैसियत के अंदर इस पे काम हो रहा था, लेकिन अब चूंकि ये इकदाम हो गया है तो अब हमने इस इकदाम के ऊपर अब एक कमेटी अनाउंस की है। पहले चले सर, ठीक है। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जब कमेटी बनती है तो ये होता है कि इस चीजों को शायद खुड्डे लाइन लगाना है, माजरत के साथ ही लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा है। मेरी सोच नहीं सर, ये हिस्ट्री बताती है ना, सर ये हमें हिस्ट्री बताती है। सर मुझे ना उसमें लेके जाएं हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में इमरान खान साहब ने कितनी कमेटियां बनाई, उनका क्या बना। चले सर, मैं वही कह रही हूँ, इमरान खान साहब ने कितनी कमेटियां बनाई और कितनी खुड्डे लाइन लगी। मैं चले वजाहत साहब की तरफ चले जाती हूँ। वजाहत साहब, आज मरियम साहिबा का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट से पैगाम जाना चाहिए था कि कश्मीर का मुकदमा हारने वाला शख्स के साथ कोई नहीं है, जिसने जुर्म किया है इसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, ना कि इसको बचाना चाहिए। कौमी वफाद के नाम पर अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश करने वाले को NRO किसी सूरत नहीं मिलना चाहिए। अब इससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद दिस वाज पार्ट ऑफ सम डील, और ये इस पर कयासराइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि जो अमेरिका गए उसके बाद ये डील कराए कि अच्छा ठीक है जी ये होगा, इस पर हमने जो है आगे से कोई रिएक्शन नहीं देना। जिस तरह खुर्रम साहब वाज़ेह बात एक वो कर रहे हैं कि UNSC की कम अज़ कम हम कोई सिम्बॉलिक की कोई बात करते हैं, उस तरह भी कुछ चीज़ नहीं सामने आ रही। किस तरह फिर किस पैराए में देखें इसको, ये कोई डील का हिस्सा है, किस तरह क्या है ये? एक तो फर्स्ट राइट ऑफ द बैट इट्स अ लिटिल रिच दिस स्टेटमेंट। अगर ये किसी और से आई होती तो मैं फिर भी इसे कंसिडर करता, बट it's a little rich coming from Mohtarma Maryam Nawaz Sharif, because it was on her daughter's wedding where Prime Minister Narendra Modi was invited as a special guest, first of all. So it's a little rich coming from her. दूसरी बात, हमारे पास जो खुर्रम साहब ने बहुत तवील आपको लिस्ट दी है, आप जो टैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हैं, जिसकी वजह जो आप नहीं ले रहे, जिसकी वजह से मरियम साहिबा की ट्वीट में वजन नजर आ रहा है, वो ये है कि आप छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। आपके पास 2 LOC ट्रेडिंग पोस्ट हैं, आप इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। आपने अभी 3 महीने के लिए एयर कॉरिडोर बंद किया हुआ था, 10-15 दिन पहले खोला है, आप वो फिर बंद कर सकते हैं। करोड़ों का, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का रोज एयर इंडिया को नुकसान हो रहा था, यू कैन डू दैट इमीडिएटली। आप जो प्याज टमाटर रोज आते जाते हैं, आप वो बंद कर सकते हैं। आपने देखें, आपके पास बड़े गिव्स हैं और आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट है। आपने अभी करतारपुर का जो पूरा मैकेनिज्म उनके लिए डिवाइस किया है, आपने हाफिज सईद को अरेस्ट किया, आपने मसूद अजहर को अरेस्ट किया। इन चीजों से तो आप पीछे नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक मूव्स। ये तो आप अजीब से लगेंगे, आप हाफिज सईद को रिहा कर दें या आप करतारपुर का मैकेनिज्म बंद कर दें, बट जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसे आप अपनी जेब में वापस डाल लें। आपने कहा जी ये मैंने दिया था, ये कम से कम सिग्नल तो हम क्यों नहीं कर रहे? आप क्या समझ पाए हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्या मैसेज जाता है? बेसिक चीज जो आप कर सकती हैं, सबसे बेसिक होती है कि हाई कमिश्नर को तो वापस बुलाएं यार, उससे तो पूछे कि भाईजान वापस आओ। इट्स अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। एक अलार्म बज जाता है कि जब हाई कमिश्नर को वापस इस्लामाबाद बुलाया जाता है, यार आके डीब्रीफ करो कि हुआ क्या है, गेम क्या है, करना क्या है। आप वो भी उधर बैठा हुआ है दिल्ली में, वो भी वापस नहीं आ रहे। तो अब व्हाई इज दिस हैपनिंग? यू टेल मी, बिकॉज वी नेगोशिएटिंग विद फॉर द अमेरिकन विद द अफगान तालिबान, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो पेंडिंग हमारी टू डू लिस्ट जो हमें दुनिया ने दी हुई है, वो हम उस पर जब लगे हुए हैं। वी आर प्लेइंग नाइस, वी आर प्लेइंग नाइस विद द IMF, वी आर प्लेइंग नाइस विद द अमेरिकन, वी आर प्लेइंग नाइस विद द वेस्ट। हमें इस वक्त जो इन्होंने ये टूटी फ्रूटी लॉलीपॉप दी है हम साहब ने, आई एम एक्चुअली कन्विंस्ड बाय योर आर्ग्यूमेंट मारिया, कि आई मीन या तो हमें बिल्कुल ही बेवकूफ बनाया है, या इन अ वे कि हमारे गुड बिहेवियर के लिए, IMF रेस्टोरेशन के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, वॉशिंगटन में नॉर्मलाइजेशन के लिए ये शायद एक डील है, बट आई डोंट थिंक सो। दैट्स क्वाइट अ कंस्पिरेसी। आई डोंट पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं विल स्टैंड बाय इट, बट आई डू पर्सनली बिलीव कि वी आर इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड, इंक्रीजिंगली वीक, militarily dependent on people like China, for example, जिनकी खुद डीलिंग्स हैं इंडिया के साथ. China may sell us JF-17s and help us make them, but guess what? China की trade with Pakistan versus India is 10 times that. Agreed. अच्छा, ये कथा कलामी की माफ़ी जो अब सजेशन आ रही है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी कि कश्मीर में अमन को जो है वो कनेक्ट करना चाहिए अफगानिस्तान में डिलीवरेबल्स के साथ, क्या इसको मशरूत करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि इससे कोई फायदा होगा? मैं फिर खुर्रम साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी. देखिए, मैं वेरी ब्रीफली सीपैक अगर ऑपरेशनलाइज आपने करना है, जो आपका प्लान है,
اس میں انڈیا کا حصہ بنتا ہے ٹیکنیکلی. سی پیک خالی ایک ورٹیکل پلان نہیں ہے, ایک ہاریزونٹل پلان بھی ہے. آپ کے جو اسٹریٹجک تھنکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو اوپن اپ ود انڈیا. اور یہ جو بات ہے, ایک خرم بھائی نے ابھی بات کی تھی کہ خان صاحب نے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفینڈ خان صاحب آن دس بیکاز ہی واز ڈیفینڈنگ آن جسٹ دس پوائنٹ فار دس ایوننگ, کہ جب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بولا تھا اس دن کچھ مہینے پہلے کہ مودی از اے بیٹر بیٹ, ایسی کچھ بات کی تھی دین دی ادرز. یہ ہماری اسٹریٹجک جو کمیونٹی ہے جو پنڈی میں بھی بیٹھے ہیں اور باقی جگہوں میں بھی بیٹھے ہیں, دے ایکچولی بلیو کہ جب انڈیا میں ایک اتھارٹیرین قسم کا بندہ آتا ہے, ایک اسٹرانگ مین ٹائپ بندہ آتا ہے, ایک رائٹ ونگر آتا ہے, ایک رائٹ ونگر آتا ہے, تو اس کے پاس وہ ان اے وے وہ مورل نیشنلسٹ اتھارٹی ہوتی ہے جیسے واجپئی صاحب کے پاس تھی. انہوں نے اس چکر میں کہا تھا, انہوں نے اس چکر میں نہیں کہا تھا کہ وہ بڑے یار ہیں مودی کے. فرینکلی مودی ڈزنٹ ہیو اے لاٹ آف فرینڈز ان پاکستان, but the strategic community here does respect his power. We're going towards the conclusion. جی میں ذرا خرم صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں اس پہ. خرم صاحب, جو یہ آج شہباز شریف صاحب نے جو سجیشن دی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم افغانستان میں ڈیلیور تب کریں گے جب کشمیر میں امن آئے گا, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ ہم جس طرح کی ہمارے معاشی اس وقت ہماری پرابلمز ہیں, IMF ہے, آج ایلس ویلز بھی جو ہیں وہ آ گئی ہیں, اور آتی ملاقات ان کی جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے, تو یہ تو کانسٹنٹلی چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, FATF ہے, IMF ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہم اس پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے سے دیکھیں ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری جو بھی آئسولیشن ہے اس کی پرنسپل وجہ پاکستان کے اندر جہادی تنظیموں کی موجودگی ہے, اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ 2016 میں جب برہان وانی کو شہید کیا گیا تو نواز شریف نے جو تقریر کی جا کے UN جنرل اسمبلی میں, انہوں نے وانی کا باقاعدہ نام لیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے پوری دنیا میں اپنے انوائز بھیجے جس پہ بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں گئے ہیں باہر کے ملکوں کے. وہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ان کو زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا. سنیے, ان انوائز نے آ کے جو ایک کامن تھیم رپورٹ کی پرائم منسٹر کو کہ جی ہماری بات کشمیر پہ لوگ اس لیے نہیں سن رہے, وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنے اندر کا گھر ٹھیک کریں, which led to another crisis we call Don Leaks. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے ان ارلی 18 انہوں نے 3 پریشر ہمارے پہ ڈالے. پہلے انہوں نے ہماری ایڈ بند کی, ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, آپ کو پتہ فیمس, لیکن اس سے بھی سگنیفیکنٹ تھا کہ 1 مہینے بعد the United States was the principal applicant against us in FATF in February 18. اور اس کے بعد جو ہے جولائی میں مائک پومپیو نے, جس دن الیکشن تھا 25 جولائی کو, انہوں نے یہ کہا کہ ہم IMF کے لونز جو ہیں وہ چائنا کو ری پے نہیں کرنے دیں گے. اب وہی چیز جو پہلے جس کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی یہ جو تو بڑی غداری ہے, نواز شریف نے یہ نام کیوں لیا ہے, وہ پھر جب ہمارے پر فائنینشیل پریشر آیا تو پاکستان کی ریاست نے چینج کی اپنی پالیسی, اور جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے پالیسی چینج کی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کو اپنے مقاصد کے لیے ہماری مدد چاہیے تو میں بڑی مائلڈ بات کروں گا کہ ہمارے پاس کچھ لیوریج ہے جس کو ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہندوستان پر پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے پاس اس گورنمنٹ نے جو چائنا کے اوپر ریٹریٹ کیا ہے سی پیک کے اوپر, اس کے باوجود ہمارے چائنیز جو فرینڈز ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی بیسٹ شاید خبر ہوتی اگر پرائم منسٹر جی کہتے ہیں کہ میں نے وزیر خارجہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ جدہ سے سیدھا بیجنگ جائیں, لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں کی. لہذا چائنیز ڈپلومیسی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے سفیر کو بریف کریں, وہاں ہمیں جا کر پورا اپنا اسٹریٹجک ویو بتانا پڑے گا کہ ہم کیسے آگے جا رہے ہیں. یہ اصل میں جس قسم کی ویگرس ڈپلومیسی ہے, اور یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ انوی دس گورنمنٹ, کیونکہ ان کے پاس پاکستان کی تاریخ میں سفارتی چیلنج اس سے بڑا شاید کم ہی آیا, 2 جنگوں میں آیا تھا. بالکل, میں ذرا قائرہ صاحب سے بھی ہمیں جو ہے یہ جو سفارتی چیلنج ہے اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن میں یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے جواب مانگتے رہیں گے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اور آپ کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. قائرہ صاحب, جس طرح جو خرم صاحب بھی بات کر رہے ہیں, جو آج شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے, کیا ہمارے پاس کچھ لیوریج ہے امریکہ کے ساتھ, انڈیا کے خلاف کوئی لیوریج ہے ہمارے پاس؟ قائرہ صاحب میرا خیال ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے. دیکھیں اگر لیوریج نہیں ہے تو پھر تابع داری ہے نا جی. یو ایدر ہیو لیوریج اور یو آر اوبیئنگ. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آخر ٹرمپ صاحب نے جو بات کی
کہ عمران خان صاحب کو وہ مخاطب کر رہے تھے کہ بیفور یو پاکستان واز ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار اس, دے ور ریئلی آئی تھنک سبورسو, دے ور گوئنگ اگینسٹ اس. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کہیں ایک چلیں تابعداری کا لفظ زیادہ سخت ہے, تو کم از کم کوئی بڑا ایسا کوآپریشن جو پچھلی حکومتیں آفر نہیں کر رہی تھی وہ بالآخر امریکہ کو حاصل ہو گیا. میرا خیال ہے جب تک حکومت وہ اقدامات نہیں لے گی, اور اس طرح میں اور وجاہت صاحب جو ہے ہم کسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے, اور اگر ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو حکومت کر سکتی ہے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے, کیونکہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. جس طرح خرم صاحب نے کہا شاید سب سے بڑا ہسٹری کا فورن پالیسی چیلنج ان دا ریسنٹ پاسٹ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے. خیر, ویل سی یو ٹمورو. گڈ نائٹ اور اللہ حافظ.